مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں بھول گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ آئے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو، اور آئے راست دلو خوشی سے للکارو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، خداوند کے پیارو، آپ مبارک ہیں خدا کی نظر میں۔ خدا کے کلام میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایماندار خداوند کو مبارک کہتے ہیں، ان کی زبان پر یہ بات بسی ہوئی ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا۔ آئے خداوند کے بندو خداوند کو مبارک کہو، کیونکہ وہ ہے مبارک۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف خدا دیکھتا اور کہتا، اے بیٹی تو میری نظر میں مبارک ہے، اے بیٹے تو میری نظر میں مبارک ہے، دیکھ تو میں تجھے کیسے دیکھ رہا ہوں۔ خدا کرے جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خداوند کی طرف سے یہ فضل ہو کہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ آپ کو پیار سے دیکھ رہا ہے اور بہت برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اور شاید کبھی بھی نہ دیکھ سکوں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے، ان سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے، اور جس بات کو سوچ کر دل میں بڑا اطمینان آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی، وہ یہ کہ جس کا ذکر میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ زندہ خداوند آپ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کی نظر کے سامنے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے کہ میری ماں نے مجھے دیکھا تھا اور خوش ہوئی تھی،
صحیح باتیں خوش نہیں ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ بڑی امید تھی 6 لڑکوں کے بعد، 5 لڑکوں کے بعد ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو بڑا اچھا، بڑی دعا کر رہے تھے لڑکی ہو جائے، لیکن چلیے یہ تو ضمناً بات کہہ دی میں نے، لیکن ماں نے مجھے بہت پیار دیا، شکر ہے۔ ہم 7 بھائی تھے، اب میں یہ اکیلا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہو جو سن رہے ہو۔ تو وہ اس وقت خداوند کو یہ معلوم تھا کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت معلوم تھا۔ مجھے کیسے معلوم کہ یہ سچ ہے؟ خدا کے کلام میں آپ یرمیہ نبی کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، شروع کا ہی حصہ پڑھیے، پہلے 2 ایک باب، پہلا ہی باب دیکھیے، اس میں بتایا گیا ہے یرمیہ کی عمر ہوگی اس وقت، کہتے ہیں کہ 13 برس کی تھی، لڑکا تھا، تو خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا تو اسے کہا اس سے پیشتر کہ تیری ماں نے تجھے جانا، میں تجھے جانتا تھا، تیری پیدائش سے پہلے میں تجھے جانتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں تجھے کیوں پیدا کر رہا ہوں، تجھے جانتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ آہستہ آہستہ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں میں نے تجھے پیدا کیا۔ پیارے بھائی پیاری بہن، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو دنیا کے کتنے ہی دکھ بھرے راستے کیوں نہ ہوں، راستہ کتنا اندھیرا، تاریک اور لمبا کیوں نہ ہو، چاروں طرف مخالفوں کی اور نفرت کرنے والوں کی آوازیں ہوں، شور ہو، تو بھی ہم ان میں سے بڑے اطمینان کے ساتھ نکل سکتے ہیں اوپر دیکھ کے، اس کی طرف دیکھ کے جو ہمیں دیکھ رہا، نکل جاتے ہیں۔ ورنہ اس دنیا میں بہت دکھ ہے، بہت لوگ ہیں جن کے دل بالکل چور چور ہو چکے، خستہ روح، دل ٹوٹے ہوئے۔ داؤد نے، خدا کے بندے نے، ایک زبور لکھا ہے، 51واں زبور، اس میں یہ کہا ہے قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ قربانیاں تو میں بہت چڑھا سکتا ہوں، بادشاہ تھا، کہتا ہوں جتنے جانور کہے میں قربان کر دوں، سونا چاندی جو کہے میں قربان کر دوں، لیکن اس سے تجھے خوشی نہیں ہوگی، قربانی میں تیری خوشی نہیں ورنہ میں دیتا، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، کسی قسم کی قربانی بھی میں چڑھاؤں اس سے تجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ آئے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اس وقت ضرورت خدا کا بندہ یہ محسوس کر رہا ہے، کہہ رہا کہ قربانیاں چڑھانے سے بات نہیں بنے گی، کچھ بھی دے دوں خدا کی نظر چڑھا دوں اس سے کچھ نہیں ہوگا، خدا تو کسی اور چیز کو مانگ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میری روح شکستہ ہے، خستہ ہے، بالکل جیسے سب چیزوں کا میرا دامن تار تار ہو گیا، بالکل چیتھڑے اڑ گئے میرے۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا حال جو ہے میرے ہاتھ میں دے دے، یہ ہے قربانی اصل۔ ہوا کیا تھا؟ یہ کیسے کہہ رہا داؤد کہ یہ خدا کی نظر میں قربانی اور شکستہ اور خستہ دل کو خدا حقیر نہیں جانے گا؟ یہ جو میرا ٹوٹا ہوا دل ہے، پھٹا ہوا، میرے چتھڑے اڑے ہوئے، جیسے میں گندگی میں دھسا ہوا ہوں، تو خدا کہہ رہا کہ یہ اپنی حالت مجھے دے دے، اس کو میں حقیر نہیں جانوں گا۔ کیا بات ہے یہ؟ کیا ہے اس کے پیچھے بات؟ اس سارے زبور کو اگر پڑھا جائے تو اس میں اس کے اشارے ملتے ہیں، اور پھر اگر آپ داؤد کی زندگی کا حال سنیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کا شخصی تجربہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ کیا کام کر دیا تھا اس نے؟ بہت ادب کے ساتھ، ڈرتے اور کانپتے ہوئے
خدا کے بندے کے گناہ کا ذکر کر رہا ہوں جس کے لیے اس نے یہ زبور لکھا ہے. اوہ، کہہ رہا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، روح جیسے دکھ نے اور غم نے دبوچ لی ہے، میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا. ایک جگہ لکھتا ہے سر نہیں اٹھا سکتا، میں شرمندگی کا بوجھ اتنا ہے. کیا ہو گیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے. گناہ ہو گیا تھا اس سے. خدا کا شکر ہے خدا کے کلام میں کسی نبی کے گناہوں کو چھپایا نہیں گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ اس گناہ سے چھوٹا کیسے، وہ خدا نے چھڑا کیسے لیا اس کو اس حالت میں سے. شکر ہے خدا کا، کیونکہ ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت ہے. ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. ہم کیسے چھوٹیں، کیسے بچیں، معافی کیسے حاصل کریں؟ تو خدا نے اپنے نبیوں کے گناہوں کو چھپایا نہیں، نبیوں نے اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں. نبی ایسے بھی ہوئے جو ہیں ایسے، جو کبھی بھی اپنے قصور کو ماننے کو تیار نہیں ہے. لوگ ان کو سروں پہ اٹھاتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے بائبل میں کسی نبی کے گناہ کو چھپایا نہیں گیا. یہ بتایا گیا کہ اس گناہ کی حالت میں اس نے کیا کیا اور کیسے چھوٹ گیا، وہ کیسے اس کی زنجیریں کٹ گئیں. اسے کاٹا نہیں، خدا نے کاٹ کے پھینک نہیں دیا، اس کی زنجیروں کو کاٹ کے، زنجیروں کو، رسیوں کو کاٹ کے پھینک دیا اس کی آنکھوں کے سامنے اور کہہ دیا اب تو آزاد ہے اور تمام دنیا کے لیے تجھے میں نے ایک نمونہ بنا دیا. یہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. خدا حقیر نہیں جانتا. حقیر وہ جانتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹ گیا ہے. کتنے شاید کوئی بھائی یا بہن سنتا ہو، کہے گا میرا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، چور چور ہو گیا. ساری میری امیدیں جیسے کشتی میں تھی، ساری ڈبو دی، نہ کشتی رہی نہ امیدیں رہی، اور میں بیٹھی ہوں نا امید. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کسے پکاروں، کہہ بھی نہیں سکتی. کتنے بھائی ہیں جن کی زندگی کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور تباہ کرنے والے ان کا تماشا اڑاتے، مذاق اڑاتے ہیں ان کا. کیا کریں، وہ دل چور چور ہے، دل مجبور ہے، جانتے نہیں کہ کیا کریں. تو کچھ تو ایسے ہیں جن کا دل اس قدر مجبور ہو گیا ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اب کریں کیا، گر گئے. کچھ ایسے ہیں کہ کسی اور نے نہیں ان کے ساتھ برا کیا، وہ خود گناہ میں گر گئے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا. وہ گناہ میں گر گئے. ان کے گرانے والے کا خدا حساب لے گا، لیکن وہ اب اپنی حالت پر روتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا، میں انکار کیسے نہ کر سکا. اب کیا کروں، وہ رو رہے ہیں، دل چور چور، مجبور، کچھ نظر نہیں آتا انہیں. اب کیا کریں، دبا رکھا ہے، وہ اپنا غم دبایا ہوا ہے، کسی سے کہہ نہیں سکتے، کس کو بتائیں. ساری زندگی ہو جاتی اس چیز کو چھپاتے چھپاتے، اور وہ اندر 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 انسان کو دکھ دیتا ہے. دیکھو یہ جو زبور میں نے پڑھا تھا نا 32واں، اس میں خدا کا بندہ یہ کہتا کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا. میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی. میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا. اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے. یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا. یہ جو داؤد گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، آئے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا، یہ اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہے. ایسی کوئی بات سوجھی نہیں ہے اس کو. شاعر بھی ایسی نہیں سوجھتی ان کو بات، اس کے پیچھے ان کی بچپن سے لے کر اس وقت تک کا تجربہ ہوتا ہے.
دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو جو سبق حاصل ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے. تب وہ جو شاعر متشاعر بھی ہوتے ہیں وہ تو نقل کرتے ہیں، لیکن جو شاعر ان کا ذکر کر رہا ہوں وہ ملیم ہوتے ہیں. داؤد نے خود اپنے لیے کہہ دیا تھا تجھے ہم ولی سمجھتے اگر بادہ خار جو نہ بادہ خار ہوتا. کہتا کہ سچ مچ ولی ہوتے، پہنچ جاتے ہیں، ایسی بات کہہ دیتے ہیں جہاں آدمی کی رسائی نہیں ہے عام کی. برسوں پہلے انہوں نے کچھ بات کہہ دی جو آج ہو رہی. تو یہ جو خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہے. کیا تجربہ ہوا اس کو؟ گناہ میں گر گیا. میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن خدا کے کلام میں ہے اس کا ذکر، اور وہ خود کہہ رہا ہے میں نے وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں برا. تو اس کی وجہ سے دل چور چور ہے، یا تو اس کی وجہ سے کہ دوسروں نے کوئی برائی ہمارے لیے کی ہے. بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں مرتے دم تک وہ زخم ان کا ہرا رہتا ہے، معاف نہیں کر سکے، وہ معاف نہیں کر سکے. وہ کھارا اندر ہی اندر ناسور ہے، ایک قسم کا کینسر ہے جو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے انسان کی روح کو. بدن تو گیا لیکن روح بھی گئی. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ کیا کوئی امید ہے؟ تو کہہ رہا کہ میں نے جب تک اس کو اپنے دل میں رکھا تھا تو میرا تو برا حال ہو گیا تھا، ہڈیاں میری گھل گئیں، چین نہیں، نیند نہیں، کچھ نہیں. تو اس کا کیا علاج ہے؟ خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر. چاہے وہ چوٹ کسی اور کی وجہ سے لگی ہے اور دل ٹوٹ گیا، اور یہ کہ خود گناہ میں گر گیا، وہ گناہ یاد آتا ہے میں نے اسے کیسے کر دیا، یہ ہو کیسے گیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا، یہ بات کیسے نکل گئی میرے منہ سے، اب اس کو واپس کیسے لاؤں میں نے دل توڑ دیا. اب کیا کریں؟ دیکھو خدا کے کلام میں بتایا گیا کیا کرنا چاہیے. خدا حقیر نہیں جانتا، حقیر تو وہ جانتے ہیں جو خود اپنے آپ میں کوئی اثر نہیں رکھتے، جو تو خود گرے ہوئے ہیں، جو خود دبے ہوئے ہیں، وہ گناہگار کو اور دباتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو خدا یسوع مسیح کے پاس ایک دفعہ ایک عورت کو پکڑ کے لے آئے، یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، اور کہنے لگے کہ یہ عورت عین فعل میں، یعنی ہم نے دیکھا اس کو وہ گناہ کرتے ہوئے، تو وہ ایک تھوڑی ہوگا، دو ہوں گے، دوسرے کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گیا. اس شریعت نے اس آدمی کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اچھا انصاف کیا. آدمی کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ جو چاہے مرضی کرے، عورت کو پکڑ لائے. تو دیکھو آپ نے خدا ان کا کیا سلوک ہے. سب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، ہاتھوں میں پتھر ہیں. خدا نے زمین پر کچھ لکھنا شروع کیا ہے. کمال کا معجزہ یہ ہے کہ زمین پر لکھ رہا ہے وہ، اور جن کے ہاتھ میں پتھر ہیں انہیں اپنے دل پر کچھ لکھا ہوا دکھائی دے رہا، انہیں یاد آ رہا ہم نے کیا کیا. اس کو کیسے معلوم ہوا؟ سب کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنی بدکاریاں آ گئی ہیں. ہاتھ میں پتھر ہیں اور دکھائی دے رہا ان کا دل کتنا بڑا پتھر ہے، کتنا بڑا پتھر ہے جو ان کے دل پر ہے، جو ان کو دبا رہا، جسے چھپا رکھا انہوں نے اپنی نیکیوں سے، راست بازیوں سے. تو دیکھو خدا کا سلوک. خدا یسوع مسیح میں جو خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے، پتھر پھینک کے چلے گئے وہ لوگ. خدا یسوع مسیح نے پتھر نہیں مارے اس کے، کیونکہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. وہ ڈر رہی ہوگی انہوں نے تو گناہ کیا تھا تو یہ چلے گئے ہیں، تو یہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اب یہ مجھے مارے گا، خدا جانے کیا کرے گا یہ میرے ساتھ. اس نے اس کو کہا نہیں، میں تجھ پر الزام نہیں لگاتا، میں الزام لگانے نہیں آیا، میں مجرموں کو مبارک بنا دینے آیا ہوں. جو مجرم ہے، ملزم ہے، مجرم ہیں، وہ میرے پاس جب آ جاتے ہیں تو میں ان کی زندگی کو ایسی بنا دیتا ہوں، خدا دیکھ کے کہتا بیٹی تو مبارک ہے، بیٹا تو مبارک ہے. تو دیکھو میرے پیارے بھائی بہنوں، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں خدا کے کلام میں سے، کہ جب ہم گناہ میں گر جائیں کسی وجہ سے، تو اچھا یہ کہ اس حالت کو خدا کی نظر پیش کر دیں تو وہ اس کو ایسے قبول کرے گا جو سب سے خوبصورت قربانی ہے. اپنی حالت کو ایمانداری سے، اپنی سڑی ہوئی حالت کو ایمانداری سے اس کے سامنے پیش کر دیں تو خدا کی نظر میں وہ سب سے خوبصورت قربانی ہے، سب سے خوشبودار قربانی ہے وہ سڑی ہوئی زندگی، اگر ہم اس کے ہاتھ میں لے آئیں.
دے دیں، سپرد کر دیں. دیکھو داؤد نے یہی تو کیا. کہتا اگر میں اپنے دل میں رکھتا اسے تو میری تو ہڈیوں میں نے کیا فیصلہ کیا، میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا. میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا. کیا کر لیا؟ داؤد نے توبہ کر لی. داؤد نے توبہ کر لی اور دیکھو خدا نے اس پر ایسا رحم کیا. تمام دنیا کے لیے جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کی شفقت اور محبت کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کی معرفت اور پہچان نزدیکی اس کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک کتاب بخش دی اسی شخص کے ذریعے سے، جس نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو شرمندگی سمیت اپنے گناہ کی حالت کو خدا کے سپرد کر دیا، توبہ کر لی. یہ زبور کی کتاب خدا نے اسے دی تاکہ دنیا کے تمام گناہ گار اسے پڑھیں اور ان کی ہمت ہو جائے کہ خدا کے حضور آ کے توبہ کر لیں. جو توبہ کر لیتے ہیں خدا کی نظر میں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. خداوند کے 2 شاگرد تھے، 12 میں سے 2 میں سے ایک کا ذکر سناتا ہوں کہ توبہ کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا. یہودا اسکروتی، اس نے خداوند یسوع مسیح کو تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیا. جب اس کو پتا لگا کہ اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں صلیب دینے کے لیے، ارے کہ میں نے تو بہت برا کام کیا، یہ پیسوں کا کیا کروں گا، ارے میں نے اسے جس نے مجھ سے محبت رکھی موت کے حوالے کرا دیا، بیچ دیا، ہائے اب میں کیا کروں. اس نے خودکشی کر لی. داؤد نے تو توبہ کر لی تھی، یہودا اسکروتی نے خودکشی کر لی. ایک اور تھا پترس، اس نے یہودا اسکروتی سے بھی زیادہ برا کام کیا. اس کے لیے لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، ایسا لکھا ہے کہ اس نے یہی نہیں کہ یسوع مسیح کا انکار کر دیا، اس کے سنتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. خدا یسوع مسیح کو گرفتار کیا ہوا ہے، اس کی پیشی ہو رہی ہے، پترس وہیں ہے، لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں تو اس آدمی کو جانتا ہے، تو اس کا شاید لکھا ہے اس نے اس پر لعنت کی، میں اس آدمی کو جانتا نہیں، لعنت ہے اس آدمی پر. ارے جس نے لعنت بھیجی تھی اس پر، دیکھو تو خدا یسوع مسیح نے اس کے لیے کیا کیا. اگر وہ اسی لعنت میں رہ جاتا، کیونکہ لعنت اس پہ مسیح پہ کیا کی تھی، اس نے تو لعنت کما لی تھی اپنے لیے، اسے تو چین نہیں تھا، اس کا تو پتہ بھی نہ ہوتا. کون جانتا پترس کو؟ ویسی ان پڑھ آدمی کو، زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، مچھیرا. کیا تھی اس کے پاس خوشی، کیا تھی اس کی زندگی؟ کچھ بھی نہیں تھا. اوپر سے اس نے اپنے اوپر یہ گناہ لاد لیا. اس کے لیے لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا شاگردوں کے. عجیب بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو مریم مگدلینی اور عورتیں تھیں، وہاں جا کے کہا تھا میرے بھائیوں کو جا کے بتا دو کہ میں تمہیں گلیل میں ملوں گا جا کے، اور پترس کو بتا دینا. کبھی پترس یہ سوچ کر نہ ہے کہ جی میرا اب کچھ نہیں رہا اس میں، اب کہاں میری طرف دیکھے گا بھی نہیں، میں نے تو اس پر لعنت کی تھی. ذرا پڑھ کے دیکھنا یوحنا کی انجیل میں کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح اس پر یہ ظاہر کر رہا کہ بے شک تو نے لعنت بھیج دی تھی، تیری لعنت میں نے اٹھا لی ہے، لے لی ہے، تاکہ تجھ پر لعنت نہ پڑے. لیکن یہ دیکھ میری محبت، میں تجھے وہ خدمت بخش رہا ہوں کہ تمام دنیا کے لوگ اس سے برکت پائیں گے. اسی پترس نے خدا کا کلام لکھا ہے انجیل میں، جس میں معرفت کے خزانے ہیں، خدا کی محبت کے خزانے ہیں. پڑھ کے دیکھنا پترس، پہلا پترس، دوسرا پترس، پھر پتہ لگے گا جس نے لعنت بھیجی تھی، خدا کی محبت نے اسے تمام دنیا کے لیے برکت بنا دیا. یہ خدا کی وہ محبت گناہ گاروں کے لیے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. اس کے نام کی بڑائی اور تمجید ہو اور ہوتی رہے. یہ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے. ابھی ہم خدا کے کلام میں سے یہ دیکھ رہے ہیں
کہ خدا کے بندے داؤد نے اپنی زندگی کے تجربے کی بنا پر، یہ اس کا شخصی تجربہ ہے، ایک گواہی دی ہے، وہ یہ کہ شکستہ روح، ٹوٹی پھوٹی روح خدا کی قربانی ہے۔ اگر ٹوٹی پھوٹی روح، اس کے لیے لکھا ہے شکستہ روح، خستہ دل، دل ٹوٹا ہوا ہے، روح جیسے خستہ ہو گئی ہے، چتھڑے اڑ گئے اس کے، اس کو اگر خداوند کے پاس لے آئیں تو خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، آرام دے دوں گا، اپنا نام دے دوں گا، اور تمہیں ایک نیا کام دے دوں گا۔ تمہارے ذریعے سے خدا کا پاک روح، روح القدس کام کرے گا۔ داؤد کو اس بات کا تجربہ ہوا ہے تو اس نے اپنا سارا گناہ خدا کے حضور چھوڑ دیا، اس نے توبہ کر لی۔ دیکھو خدا نے کتنا بڑا کام کیا کہ آج ہمارے پاس زبوروں کی کتاب ہے، جسے تمام دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، روتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں۔ پطرس، جس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری دفعہ لکھا مرکز کی انجیل میں، پر لعنت بھیجی، اس کے لیے کیا ہوا؟ دل ٹوٹا ہوا ہے، شرمندہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے۔ یہ یوحنا کی انجیل میں پڑھ کے دیکھنا، وہاں پر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اس سے پوچھتا تو مجھے پیار کرتا؟ تو مجھے کہتا میں عزیز رکھتا ہوں، پیار نہیں کر سکا، عزیز رکھتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ تو میری بھیڑیں چرا، تو نے کھلا، جو کام میں کر رہا تھا وہ میں تجھے دے رہا ہوں، میری بھیڑوں کی حفاظت کر۔ کتنی بڑی ذمہ داری اس آدمی کو۔ اس کے خط پڑھ کے دیکھیے، پہلا پطرس، دوسرا پطرس، تب پتہ لگے گا کہ جس نے لعنت بھیجی تھی وہ لعنت لے لی، وہ لعنت پطرس کی تھی، اس پر آنی چاہیے تھی، وہ خداوند نے خود لے لی، اسے برکت کا باعث بنا دیا، اس کے ذریعے سے انجیل بخشی ہے جس میں معرفت کے خزانے ہیں، جس میں محبت لٹائی جا رہی ہے ان کے لیے جو تمام دنیا کی نظر میں حقیر ہیں، اپنی نظر میں ذلیل ہیں۔ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی محبت آوازیں دے رہی ہے۔ آج کا دن بیکار جانے نہ دینا، آ جاؤ اس کے پاس۔